الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق و معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کو پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا سبحان اللہ۔ نہایت واجب الاحترام والد سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائی، ہماری گفتگو انفاق کے متعلق چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے جو بہترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا رزق حلال کا ہو، اس حلال کے رزق میں سے جو بہترین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ اس نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عشر کا اور خراج کا جو بھی معاملات تھے وہ بیان کر دیے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ بری اور بدی اور ناکارہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ کہ کوئی بری چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اگر یہی بری چیز کوئی تمہیں دے تو قبول کر لو گے؟ آگے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ تعریف کیا ہوا ہے، حمید ہے، اس کو تمہاری تعریف کی ضرورت بھی نہیں۔ آج ہم نے اگلی آیت اس کا تھوڑا سا ترجمہ تشریح کر دیا تھا، اور پھر پچھلے دن میں چونکہ وہ شریف کا معاملہ آ گیا تو یہ ہمارا تسلسل تھوڑا سا ٹوٹ گیا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تو تمہیں ہر وقت یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، وسوسے ڈالتا ہے کہ ماڑے ہو جاؤ گے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ معاملہ ہے خرچ کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دے رہا ہے
کوئی خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا تو تمہیں تمہارا مستقبل یاد کروائے، کہے گا یار آنے والے وقت میں تم کیا کرو گے اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا؟ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے ابھی کام بڑے رہتے ہیں کرنے والے، اور پھر یہ وسوسے یہاں تک نہیں رہتے، اس کی فائنل سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ تمہیں کہتا ہے کہ سوال کرنے والے کو جھڑک دو، یعنی شروع وہ یہاں سے کرتا ہے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو جھڑکنا شروع کر دیں۔ اس کی مفسرین نے، میں نے جتنی تفسیریں دیکھی، ایک ہی وجہ لکھی کہ اللہ نے اس کو بے حیائی کیوں کہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تو یہ سوچتا ہے کہ میرا مستقبل میں کیا بنے گا، شاید میں نے پہلے یہ بات آپ سے کہہ دی تھی کہ اللہ پھر یہ بھی پوچھتا ہے کہ تیرے باپ کو کس نے پالا تھا، تیرے دادے کو کس نے پالا تھا۔ جس اللہ نے تیری پچھلی نسلیں پالی ہیں وہ تیری آنے والی نہیں پال سکتا۔ تو کیوں سوچتا ہے کہ مستقبل میں میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ رب تو ہے یا وہ اللہ ہے جس نے پالا ہے؟ تو جملہ بڑا کمال کا، میں نے آج تبیان القرآن میں کل رات جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں تفسیر تبیان القرآن میں یہ جملہ انہوں نے لکھا کہ اگر مجھے 2 روٹیوں کی ضرورت ہے تو اللہ مجھے صرف 2 ہی دیتا ہے یا 2 سے زیادہ دیتا ہے؟ اللہ نے کبھی مجھے میڑ تول کے کہ انہی کی ضرورت دے دے انہی کی زیادہ، وہ ہمیشہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ، بے شک کیوں نہیں۔ تو جب وہ ضرورت سے زیادہ دیتا ہے تو جب وہ حکم دے کہ مال تو میرا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تجھے اپنی ضرورتیں کیوں یاد آ جاتی؟ تو لوگوں کو کیوں کہتا پھرتا ہے کہ تیرے کو لے کے تیرے؟ تو یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے کہ انسان اللہ کی عطا کو بھول جائے۔ اس حوالے سے جب بھی میں کبھی اس آیت کو دیکھتا ہوں تو سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفسیر کے لیے امام حسن کے جملے سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک شخص نے پوچھا نا کہ حضور جب کوئی مانگنے والے آتے ہیں تو آپ گھر کا سارا سامان ہی دے دیتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کی مخلوق سے ہاتھ روکا تو کہیں وہ نہ روک لے، اگر اللہ روک لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور حکم پتہ ہے کتنا سخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، ہر ایک کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، لیکن یہ حکم اتنا سخت ہے۔ سورہ والضحیٰ تو آپ سب کو تقریباً آتی ہے، اور میں جب سورہ والضحیٰ کی بھی تلاوت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے کہ بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب کوئی سوالی آ جائے تو جھڑکنا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، جس ہستی نے کبھی کسی کو جھڑکا ہے ہی نہیں، رحمت ہی رحمت ہے، اس اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہوگی کہ اللہ اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کسی سوالی کو جھڑکتا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی مخلوق کو جھڑکنا شروع کریں؟ حالانکہ پہلے جو حکم ہے وہ نام پارے 28 پارے میں بھی
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا نا، کیا ہمیں یہ حکم ہوا سارے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو دے وہ لے لیا کرو۔ اور احتیاط کتنی، احتیاط کا اندازہ کریں۔ سرکار نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب بھی کوئی سائل آئے تو عائشہ تو سفارش کیا کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کر دو، تو مجھے کہا کر۔ اماں جی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کسی کو نہ کرتے ہی نہیں، مثلا یہ نوبت ہی نہیں آتی آپ نہ کریں تو میں سفارش کروں نا کہ یا رسول اللہ دے دو، تو جب آپ نہ ہی نہیں کرتے، وہ پتہ ہے نا یہ فضلک شاعر نے جب ولید بنو امیہ کا بادشاہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبے کا، تو وہ حجر اسود چومنے کے لیے آگے بڑھا تو لوگوں نے راستہ نہ دیا۔ ظاہر بیت اللہ شریف کا ایک اپنا جلال ہوتا ہے، تو لوگ طواف کرتے رہے، کسی نے توجہ نہیں دی، تو اتنی دیر میں سرکار امام زین العابدین تشریف لے آئے، تو لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، تو امام زین العابدین سرکار نے جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو اب وہ نہ جانے میں اپنی مسلم بادشاہ تھا، کچھ دن کہا اس وقت وہ ولی عہد تھا، یعنی بعد میں بادشاہ بننا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہ میں تو بادشاہ تھا، مجھے تو لوگوں نے راستہ نہیں دیا۔ تو فضلک شاعر وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس کو تو زمین بھی جانتی ہے، اس کو تو یہ مکے کے پہاڑ بھی جانتے ہیں، حجر اسود بھی جانتا ہے، اس کو تو گل و گلزار جن و بشر سب جانتے ہیں۔ تو اس نے جو جملہ آخر میں کہا، سب میں نے وہ بات آپ کو بتایا، اس نے کہا ان کو پتہ ہے کیوں لوگ جانتے ہیں، ساری کائنات کیوں جانتی ہے؟ یہ لا صرف کلمے میں پڑھتے ہیں، وہ بھی مجبوری ہے، یہ جو نہیں ہے نا، یہ نہیں وہ صرف لا کا لفظ کلمے میں پڑھتے ہیں، باقی انہوں نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا۔ تو پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو ہماری نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا کسی کو نہ کرتے ہیں؟ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ میں تو کسی کو نہ نہیں کرتا، لیکن تجھے تو کہنے کا ثواب ملتا ہے، کیا کہنا، بہت اچھی، اس لیے سفارش کرتی ہے اپنے گھروں کا یہ ماحول بناؤ۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو احیاء العلوم میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سائل آ جائے نا تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے خیرات دلوایا جائے، جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں ان کو جو خیرات دینی ہے اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلواؤ تاکہ وہ بچپن میں ہی سخی ہو جائے۔ تو یہ بھی طریقہ چونکہ سرکار نے بیان فرمایا کہ گھر والے جو ہیں اگر کو آ جائے تو گھر والے کہیں اس کو دو جی، کیا بات۔ تو یہ جو شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ سائل کو جھڑکنے، یہ آخری نوبت ہے، تو اس سے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی منع کر۔ میرے حضرت صاحب قبلہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا نہیں ہے دینے کو تو معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اور امام حسن کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اگر وہ اللہ ہی تجھ سے روک لے تو کیا کر سکتا ہے، کہ تو اس کی مخلوق کو جھڑکتا ہے۔ تو اس کو قرآن کریم نے بے حیائی کہا کہ اللہ تو تجھے تیری ضرورت سے زیادہ دے۔
اور جب اس کی مخلوق کی باری آئے تو پھر تجھے اللہ کی عطائیں بھول جائیں۔ اس نے ہمیشہ تجھے تیری ضرورت سے زیادہ دیا، لیکن وہ اس پچھلی آیت ذہن میں رہے کہ حلال کمائی ہو اور حلال میں سے بھی بہترین چیز ہے اس کی راہ۔ اس میں چونکہ تھوڑی سی گفتگو پہلے بھی ہو گئی تھی۔ اگلی آیت یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اس کو خیر کثیر، اس کو ہی بڑا خزانہ عطا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لو کہ تم خزانہ کسے سمجھتے کیا بات۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو ہم حکمت عطا کرتے ہیں اس کو خیر کثیر عطا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن نے کیا بیان کیا؟ کما ارسلنا، یہ 4 مقامات پہ ہے یہ آیت، میں دوسرے پارے سے پڑھ رہا ہوں، سورہ جمعہ میں بھی ہے، پہلے پارے میں بھی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر تمہیں پاک کرتے ہیں، پھر تمہیں کتاب کا علم آتا ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے وہاں علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پاک نہیں نہ ہوتا۔ اصل اگر میری گفتگو میں تاثیر ہے تو وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اگر اس کو میں اپنی طرف منسوب کروں گا تو میں جاہل ہو جاؤں۔ میرے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے جو بھی بندہ اپنی صلاحیتیں اپنی طرف منسوب کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، وہاں علم نہیں ہوتا۔ تو سرکار علم کس کو دیتے ہیں؟ جس کو پاک کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ جہاں پلیدی ہوتی ہے وہاں علم نہیں ہوتا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور کتاب کے علم کے بعد پھر آخری درجہ ہے حکمت کا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آخر میں عطا کرتے ہیں؟ حکمت عطا۔ اس حکمت کی کوئی 25 کی ڈیفینیشن میں نے دیکھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جن کے پاس قرآن کا علم ہے اس کے پاس حکمت ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے ان کو حکمت عطا ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو محکم اور متشابہ آیات کے فرق کا پتہ ہے کہ حکم والی آیتیں کیا کون سی ہیں اور متشابہات کون سی ہیں۔ بھائی قرآن میں آیتیں ہیں 2 قسم کی، یہ تیسرے پارے سورہ عمران کے آغاز میں اللہ نے بیان کیا کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک حکم والی آیتیں ہیں، محکم آیات ہیں، اور ایک متشابہات۔ اور فرمایا جن کے دل ڈنگے ہوتے ہیں نا، ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ متشابہات آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ حکم والی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس بندے کو متشابہات اور محکمات کا پتہ ہو وہ حکمت والا ہے۔ ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو ناسخ و منسوخ کا علم ہو وہ حکمت والا ہے۔ تو یہ اگر میں ساری ڈیفینیشن بیان کروں گا تو بات کام ہو جائے گا۔ مجھے جو سب سے بہتر لگی، جو کمال کی لگی نا ڈیفینیشن ان 25 میں، وہ یہ تھی کہ جس بندے کو وسوسے اور الہام میں فرق کا پتہ لگ جائے، کیا
کیا کیا اس کو اللہ نے حکمت دے دی، کیا 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 چونکہ وسوسہ بھی دل پہ آنا ہے اور اللہ کا الہام بھی دل پہ آنا ہے، کیا کیا اسی لیے تو پناہ مانگی ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جو وسوسے اور الہام میں فرق کر لے گا اس کو حکمت مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا ہائے۔ اور پھر میں نے جب وہ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، اب اللہ فرماتا ہے کہ اس دین کی دعوت وہ دے جس کے پاس حکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بے شک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ سبحان وہ دوسری ڈیفینیشنیں اس لیے میرے ذہن میں نہیں کوئی جگہ پا سکی کہ اگر علم کو ہی حکمت کہا جاتا تو وہ تو قرآن نے پہلے بیان کر دیا کہ نبی پاک پاکیزہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم عطا کر دیتے ہیں، تو وہ ناسخ و منسوخ اور یہ محکم اور متشابہ ظاہر ہے، یہ تو قرآن کے علم میں ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں، یعنی حکمت ایک علیحدہ علم ہے بے شک کہ جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر ہے۔ سبحان اب اللہ کی طرف کون بلائے؟ جس کے پاس حکمت ہے۔ اب جس کے پاس حکمت نہیں ہے نا، وہ نہ اللہ کی طرف بلائے، وہ دین کا نقصان کرے گا، وہ بیڑا غرق کرے گا دین کا، چونکہ اس کو پتہ نہیں کہ وسوسہ کیا ہے اور الہام کیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وسوسے کو ہی علم سمجھتا ہے۔ میں ایک اپنا ذاتی واقعہ آپ کو سنا، ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے اور بڑے مرید تھے ان، وہ مجھے ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں تصور مقام ابراہیم کا آتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں، یہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے۔ کہنے لگے جو ہی میں نماز کی نیت کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایسے پاتا ہوں جیسے میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں، اور سامنے چونکہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے تو اس دروازے کے اندر مجھے میرے پیر و مرشد نظر آتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں اس تصور میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم تو خانہ کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، اور بھائی ہم خانہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبے کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو سجدہ کرنا عبادت ہے، یعنی سامنے خانہ کعبے کے کھڑا ہونا اور سجدہ اللہ کو کرنا۔ اب دیکھیے وہ کہنے لگے کہ میرا جی چاہ کہ میں اپنے مریدوں کو بھی یہی تعلیم دوں تاکہ توجہ فوکس رہے۔ میں نے ان سے فوری طور پہ کہا، میں نے کہا یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ کہنے لگے آپ نے فوری طور پہ کہہ دیا؟ میں نے کہا ہاں، اس لیے کہا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا تھا تو آپ کے پیر صاحب زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ کہنے لگے جی فوت ہو گئے۔ تو میں نے کہا آپ نے اس وسوسے کو جھٹک دینا تھا کہ میرے پیر کو موت ہے اور میرا اللہ حی القیوم۔ کیا بات کیا بات کیا بات، اگر پیر پر اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ میرا اللہ حی القیوم ہے اور میرا پیر مر گیا اور اس کو دفن کر دیا۔ اس لیے وسوسے اور الہام میں فرق کرنا ضروری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دنیا گمراہ پتہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ وسوسوں کو الہام سمجھ لیتے ہیں۔ تو جب آپ وسوسوں کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ میری کیا رائے ہے؟ مثلا میری گفتگو کی عزت احترام کیوں ہے؟
کہ یہ گفتگو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اگر میری ہوگی تو وہ زیرو ہوگی، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے خدائے ذوالجلال کی صفات، اس کی ذات، اس کے اسماء، اس کے افعال، اس کے احکام، ان تمام چیزوں پہ نظر ہونا ضروری ہے۔ تو میں پھر جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو واقعی پھر وجد والی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے یہ کنڈیشن قرآن میں لگا دی کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ یعنی اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں میں نے بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے۔ جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا وہ خاموشی کی جگہ بولنا شروع ہو جائے۔ اللہ فرمائے کہ جاہلوں سے گفتگو نہیں کرنی، وہ جاہلوں سے الجھتا پھرے۔ قرآن کہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، بھائی جاہلوں کو سلام کر کے گزر جانا، ان سے بحث نہیں کرنی۔ تو جس کو حکمت آتا اس کو اللہ نے خیر کثیر والموعظۃ الحسنہ، خوشخبریوں والے واز، حسن آواز کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کبھی موقع آ ہی جائے بحث کرنے کا، جھگڑنے کا، تو میرے اللہ نے فرمایا پھر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ پھر بھی یہ نہ ہو کہ مثلا ظاہرہ دین کے معاملے میں کبھی بحث بھی کرنی پڑ جائے، لیکن یہ کام کون کرے گا؟ جس کو اللہ نے حکمت عطا کی۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ قرآن تو بڑے لوگوں نے یاد کر لیا، جس کو یہی نہ پتا ہو کہ شادی والے گھر میں کربلا کا واقعہ نہیں سنا۔ کسی بندے نے شادی پہ بلایا ہو تو وہاں مولانا امام حسین کی شہادت بیان کرنی شروع کر۔ یہ بیڑا گرک آج کل جو ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے کہ حکمت کے بغیر دین کی باتیں شروع ہو گئی۔ تو حکمت آئے گی کتاب کے علم کے ساتھ، علم آئے گا پاکیزگی کے ساتھ۔ تو یہ ایک سیریز ہے، اس کے مطابق یہ سارا کام ہے۔ اگر یہ میرا نفس پاک ہے یا میں نے اس کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر اللہ کا نور اس میں ضرور داخل ہے۔ جب اللہ کا نور اس نفس میں داخل ہوگا تو وہی نور علم بھی ہے اور حکمت بھی۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اگر میری خواہشیں غالب ہیں میرے نفس کے اوپر، اللہ کا حکم چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، میری خواہش سامنے آ جائے۔ اگر خواہشیں غالب رہیں تو پھر اللہ کا نور نفس میں داخل کرنا، اس لیے نہ علم ہی ملتا ہے نہ حکمت، کیونکہ پاکیزگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے روزے بھی تمہارے اوپر فرض کیوں کیے تھے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو، اور نماز بھی اسی لیے ہے کہ یہ نفس پاکیزہ، ذکر بھی اسی لیے ہے کہ نفس پاک ہو جائے۔ تو اب یہ ہے وہ اصل خزانہ جو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر عطا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی تو صحبت میں بیٹھنے سے بھی تمہارے نفس پاکیزہ ہو۔ واہ واہ کیا بات۔ ان کی صحبت اختیار کرو جن کو اللہ نے یہ پاکیزگی، یہ علم عطا کیا، جن کو حکمت عطا کی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، بات پھر عقل مندوں کی ہے۔ اولو الالباب کی بات ہے۔
یہ سارے کام جو ہے نا یہ عقل والے کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ عقل والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہشوں کے گلے میں رسی ڈال کر اپنے نبی کے ہاتھ میں وہ ہوتے ہیں عقل والے. کیونکہ عرب قال اس رسی کو کہتے ہیں نا. یہ مفردات القرآن میں امام راغب نے لکھی ہے بات کہ وہ قال اس رسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کی نکیل میں ہوتی ہے اور ادھر مالک کے ہاتھ میں. جب تک جانور کی رسی مالک کے ہاتھ میں رہے گی وہ لوگوں کی فصلیں خراب نہیں کرے گی، وہ کسی کو سینگ نہیں مارے گا، وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں. وہ کب نقصان دے گا؟ جب مالک کے ہاتھ سے رسی چھڑا لے گا، پھر وہ قاتل بھی بن جائے گا، پھر وہ دہشت گرد بھی بن جائے گا، پھر وہ رشوت لینے والا بھی، سود لینے والا بھی، ملاوٹ کرنے والا. جب تک رسی نبی کے ہاتھ میں ہوگی وہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا. سبحان اللہ. وہی عقل والا ہے جس نے اپنی خواہشوں کے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں. اور میرے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں یہ کیفیت پتہ ہے، چونکہ بھائی تمیر صاحب نے 11ویں شریف کا ختم رکھا ہوا ہے تو یہ بھی حضور غوث پاک کا فیض ہے، جاتے جاتے دوسرا یاد آ گیا. اب فرماتے ہیں اب اپنے پیغمبر کے سامنے ایسے رہنا جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے. اس غسل دینے والے کی مرضی ہے اس کو سیدھا رکھے، کروٹ پہ لٹائے، آگے کرے پیچھے کرے. جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، اگر تو اللہ رسول کے سامنے ایسے ہو جائے گا تو حکمت عطا ہوگی، علم عطا ہوگا، پاکیزگی عطا ہوگی، خیر کثیر عطا ہوگی، پھر وہ نور ہدایت تیرے نفس کے اندر داخل ہوگی. یہ ہے اپنی خواہشوں کے گلے میں رسی ڈال کے پیغمبر کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.